اب یہ تیسرا ویڈیو ہے. یہ ویڈیو تھوڑا لمبا ہے لیکن اس کے ایک ایک لفظ پر آپ کو غور کرنا ہے اور سننا ہے آپ کو کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے. یہ یونس گوہر شاہی ہے. نیچے آپ لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں سیدنا گوہر شاہی رب الارباب کیسے. رب الارباب کا مطلب ہے اللہ کا رب. اللہ کا بھی کوئی رب ہو سکتا ہے. اللہ کا بھی کوئی رب ہو سکتا ہے. لیکن یہاں لکھا ہوا ہے سیدنا گوہر شاہی رب الارباب کیسے. اب آپ سنیے اس کی زبانی. کہ جو سرکار گوہر شاہی نے ہم کو ذکر قلب کی دولت دی ہے، اس کے لیے تو لوگ ترستے رہے ہیں. 12 سال جنگلوں میں انہوں نے چلے اور مجاہدے کیے، اس کے باوجود بھی ان کو یہ چیز عطا نہیں ہوئی جو سرکار گوہر شاہی نے بغیر تردد کے، بغیر کسی آزمائش کے، بغیر کسی شرط کے، کوئی خدمت لیے بغیر، کوئی وعدہ لیے بغیر سرکار گوہر شاہی نے ہم کو یہ عطا کر دی. انہوں نے ذکر قلب ذکر چل گیا. حضور سے محبت کی اگر استدا کی تو حضور کا دیدار کرا دیا. اور تو اور جسم سمیت یہاں پر بھی بیٹھے ہیں اور کعبے میں بھی بیٹھے ہیں. جب حج کا وقت آیا تو کہا چلو جی حج کے لیے لے چلتے ہیں تمہیں. آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ میں نے حج روحانی کیا تھا یا جسمانی. آج تک پتہ نہیں چلا کہ جو حج کیا ہے وہ روحانی تھا یا جسمانی تھا. کیونکہ روحانی حج ہوتا تو آب زمزم کا ذائقہ محسوس نہ ہوتا. آب زمزم بھی پیا وہاں ہیں. سرکار نے حضور کے حجرے میں بٹھا کر کھجوریں کھلائیں اور حضور کے حجرے میں جب بٹھا کر کھجوریں کھلائیں تو وہ حجرہ ویسا ہی تھا جیسا حضور کے دور میں تھا. جب سرکار نے حضور کے حجرے میں بیٹھ کے کھجوریں کھلائیں تو حضور کے کپڑے بھی ٹکے ہوئے تھے. یہ ان کا جو ہے کرتا ٹنگا ہوا ہے، یہ ان کا امامہ شریف رکھا ہوا ہے، یہ ان کے جو ہے جوتے رکھے ہوئے ہیں. ساری چیزیں دیکھیں. اب تو یقین کہاں جائے گا. یقین کو تو پر لگ گئے. سامعین اکرام، سنا آپ نے یہ کیا کہتا ہے. 2 باتیں اس نے کہی ہیں. پہلی بات کہ حج روحانی ہوا یا جسمانی ہوا. یعنی ریاض احمد گوہر شاہی پاکستان میں بھی ہے، مکے میں بھی ہے. ریاض احمد گوہر شاہی پاکستان میں بھی ہے، مدینہ منورہ میں بھی ہے. اور یہ کہتا ہے کہ گوہر شاہی نے اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرے مبارک کے اندر بٹھا کر کھجوریں کھلائی ہیں. آپ تھوڑا غور کیجئے. میں آپ کو صدیوں پہلے کی بات نہیں بتا رہا ہوں. یہ بدبخت تو زندہ ہے ابھی. اور یہ دوسرا ملعون جس کی تصویر آپ کو اس کونے میں نظر آ رہی ہے، یہ ملعون کو مرے ہوئے 22 سال پورے نہیں ہوئے ابھی. آپ اندازہ کیجئے کیا یہ چیز ممکنات میں سے ہے، پاسبل ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے. اور کہہ رہا ہے کہ حضور کا جبہ مبارک ٹنگا ہوا ہے، امامہ مبارک ٹنگا ہوا ہے. جھوٹ پر جھوٹ اور جھوٹ کی انتہا. آگے ملاحظہ کیجئے. بڑے صوفیوں کی باتیں سنی، بڑے صوفیوں کی کراماتیں سنی، لیکن ایسا تو نہیں سنا. ایسا تو کبھی نہیں ہوا. تو اس سے جو ہے جو کام کسی ولی نے نہیں کیا، جو کام کسی نبی نے نہیں کیا، وہ کام جب ہم نے دیکھا سرکار گوہر شاہی چٹکی بجانے سے پہلے کرتے ہیں تو ماتھا ٹھنکا. سنا آپ نے کیا کہہ رہا ہے. جو کام کسی ولی نے نہیں کیا اور جو کام کسی نبی نے نہیں کیا
وہ کام گوہر شاہی نے کیا ہے. کیسا رتبہ بڑھا رہا ہے اپنے پیر کا، اور کیسی توہین کر رہا ہے انبیاء کی بھی اولیاء کی بھی. یعنی جو کام انبیاء نہیں کر سکے، اولیاء نہیں کر سکے، وہ کام گوہر شاہی نے کیا. اب وہ کام کیا کیا ہے اس کو سنیے، اور بہت غور سے سنیے. کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ جو یہ سب کچھ دان کر رہا ہے یہ فقیر نہیں ہو سکتا، یہ ولی نہیں ہو سکتا. نبوت تو ختم ہو چکی ہے، لہذا سوچنا بیکار ہے. نہ یہ فقیر ہے، نہ یہ ولی ہے، نہ یہ نبی ہے. کون ہے یہ؟ اس کے بعد جناب جب سیدنا گوہر شاہی نے ہاتھ پکڑ کے عرش الہی پہ بٹھایا اور وہ منظر دیکھا، دیکھو، لعنت اللہ علی الکاذبین، کذب کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو. آمین، تیرے اوپر ہو. جو بھی کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں جو دیکھا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جو دیکھا ہے وہ کہہ رہا ہوں. کیا دیکھا؟ عرش پر لے گئے سرکار گوہر شاہی جی، اور پھر سامنے سے چلتا ہوا ایک یعنی شخص آیا، بڑی متکبرانہ چال، بہت متکبرانہ چال سے. اور جب وہ قریب آیا، مجھے اتنا یاد ہے کہ سرکار مجھے عرش الہی پر لے گئے. اس کے بعد سرکار کہاں گئے یہ نہیں پتہ چلا. سامعین سن رہے ہیں آپ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ غور سے سنیے. یہ کہہ رہا ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی اس کو، کسی اور کو نہیں، اسی بدبخت کو عرش الہی پر لے گیا تھا. آگے سنیے. لیکن جب وہ آیا تو میں اس کی طرف بڑھا تو اس نے مجھے اشارہ کیا، سامنے ایک کرسی رکھی ہے اس طرف، کہ وہاں چلو. وہاں جب مڑ کے دیکھا جانے کے لیے، وہاں رخ کیا تو اس تخت کے اوپر سرکار بیٹھے ہیں. تو فرط جذبات میں سرکار کے قدموں پر سر رکھ دیا میں نے. لیکن محسوس کیا کہ میرے برابر میں بھی کوئی ہے، اس نے بھی یہی کیا ہے. اور جب یہ دیکھا تو وہ تھا جس نے قرآن اتارا، جس نے بائبل اتاری، جس نے زبور اتاری، جس نے توریت اتاری. مجھے کس نے کہا کہ رب الارباب ہیں؟ مجھے کسی نے نہیں کہا. سامعین اکرام، ایک مرتبہ اس بدبخت پر پہلے لعنت بھیجیے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اس نے گوہر شاہی کے قدموں پہ سر رکھا، پھر اس کے بعد وہ کیا لفظ استعمال کیا اس نے؟ وہ کون؟ قرآن کو اتارنے والا، انجیل کو اتارنے والا، زبور کو اتارنے والا، توریت کو اتارنے والا، وہ بھی ریاض احمد گوہر شاہی کے نعوذ باللہ نقل کفر نباشت قدموں پہ سر رکھا. کون تھا؟ کس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے؟ آپ غور فرمائیں، کس کے بارے میں یہ بدبخت کی زبان سے یہ جملے نکل رہے ہیں؟ اس دریدہ دہن کی زبان سے رب کی ذات بھی محفوظ نہیں رہی. اب دین کیا محفوظ رہے گا؟
انبیاء اور اولیاء کیا محفوظ رہیں گے؟ یہ کہتا ہے کہ رب العالمین ریاض احمد گوہر شاہی کے قدموں پہ سر رکھا۔ اگر یہ بات کفر نہیں ہے تو پھر کون سی بات کفر ہوگی؟ اگر یہ جملے کہنے کے بعد بھی اگر کوئی کافر نہیں کہلاتا تو پھر کون سی بات کہنے پہ کافر کہلائے گا؟ آگے سنیے۔ مجھے کس نے کہا کہ رب الارباب ہیں؟ مجھے کسی نے نہیں کہا، مجھے کسی نے نہیں کہا۔ دیکھو یہ جملہ میرا سنو، میں آپ کو سرکار کی جو ہے قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں آپ کے سامنے سرکار کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دنیا میں کائنات میں سب سے پہلے جس نے مجھے بتایا اور جن الفاظ میں بتایا وہ اللہ ہے۔ مجھے اللہ نے کہا، میں نے قسم اٹھائی ہے سرکار کی اور یہ جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ نے کہا کہ یونس تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے۔ اب اگر تم میں ہمت ہے سرکار گوہر شاہی کے مرتبہ رب الارباب کو جھٹلانے کی تو جھٹلاؤ۔ میں نے قسم بھی اٹھا لی، میں نے حالات اور واقعات بھی بتا دیے، میں نے تشریح بھی کر دی ہے۔ اب آپ کے آگے آپ کا ایمان ہے، آپ نے ماننا ہے تو مانے، میں نے زبردستی تو نہیں کیا کسی کے ساتھ، نہیں ماننا کسی کو تو نہ مانے، میں نے اپنا ایکسپیرینس جو ہے شیئر کیا ہے تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اچھا، اگر یہ بات جھوٹ ہو تو بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سامعین اکرام، سنا آپ نے اس نے کیا کہا؟ مجھے کسی نے نہیں کہا کہ ریاض احمد گوہر شاہی رب الارباب ہے، بلکہ اس جھوٹے اور کذاب پر لعنت ہو اور ہزاروں لعنتیں ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ اس کو اللہ نے کہا ہے کہ یونس، اس کا نام لے کر کہا ہے، یونس تیرا جو پیر ہے نا وہ میرا بھی رب ہے۔ غور فرمائیے کیا چیز ہمارے سماج اور معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر۔ جب ریاض احمد گوہر شاہی رب الارباب ہے تو پھر یہ اسے پیر کیوں کہتے ہیں؟ جب ریاض احمد گوہر شاہی رب الارباب ہے تو پھر تزکیہ، تصوف اور دل کی پاکیزگی کی جو مشق یہ لوگ کرا رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کرا رہے ہیں یا ریاض احمد گوہر شاہی کے لیے کرا رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ ملاحظہ کیجئے آگے۔ بھئی لوگ فراڈ کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، یہ سب ایک طرف ہے، لیکن کسی نے یہ تو نہیں کہا آج تک کہ اللہ کا بھی بنانے والا کوئی ہے۔ یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہو جائے گا نا۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ کا عذاب کیوں آئے گا؟ جب یہودیوں نے کہا اللہ سے کہ بھئی ہم تو تیرے بیٹے کی امت ہیں، تو اللہ نے کیا جواب دیا کہ ان سے یہ کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ میرے بیٹے کی امت ہیں تو اللہ ان پر عذاب کیوں بھیجتا ہے؟ اللہ کے بیٹے کی امت پر عذاب نہیں آتا تو اللہ کے باپ کے ماننے والوں پر عذاب کیسے آئے گا؟ سامعین اکرام، زبان لڑکھڑاتی ہے ان جملوں کو دہرانے کے لیے۔ تھوڑی دیر پہلے اس بدبخت نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ تیرا پیر میرا رب ہے۔ اب پھر یہ بدبخت کہتا ہے اللہ کا باپ ہے ریاض احمد گوہر شاہی۔
شاید کوئی شرابی، کوئی جواری، آوارہ سے آوارہ، زندگی میں ایک مرتبہ نماز نہ پڑھنے والا گنہگار مسلمان بھی اللہ کے بارے میں اس طرح کے جملے نہیں کہتا جیسے جملے یہ کہہ رہا ہے۔ پتہ نہیں اس کے ماننے والے کیسے اس کو سنتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا۔ لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے ریاض احمد گوہر شاہی؟ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد اللہ کا باپ ہے۔ ریاض احمد گوہر شاہی کو ماننے والے اور اس بدبخت کو سننے والے کیا آنکھوں سے اندھے ہیں، کانوں سے بہرے ہیں، دماغ سے مفلوج اور پاگل ہیں جو اسے فالو کر رہے ہیں؟ سنیے آگے اور بات۔ ورنہ یہ جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور میں بیٹھا ہوں، ہم وہ انسان ہیں اس دور قیامت کے یعنی آخری حصے کے کہ جو بدترین انسان ہیں، میں بھی اور آپ بھی، ہم بدترین انسان ہیں، ہم میں کوئی وصف نہیں ناظرین ہے۔ اکرام، بے شک اس نے اعتراف کیا ہے کہ یہ بدترین انسان ہے، اور اس کے سامنے بیٹھ کر الو کے پٹھے جو واہ 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 تیرا شاہی میرا شاہی گوہر شاہی جو کہہ رہے ہیں، واقعی یہ دنیا کے سب سے برے لوگ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فرعون کے بعد شاید اس روئے زمین پر سب سے زیادہ برے لوگ یہی ہیں جنہوں نے اللہ کی اتنی بڑی گستاخی کی ہے، اتنی بے ادبی کی ہے اور کر رہے ہیں کہ شاید مشرکین مکہ نے بھی ایسی بدتمیزی اللہ کے بارے میں نہیں کی ہوگی۔ اب لوگ اس یونس گوہر شاہی کو فالو کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں سیدی۔ یہ سیدی ہے، یہ ملعون ہے۔ آگے ایک اور ویڈیو ہے، اس کو بھی ملاحظہ کر لیجئے۔